السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق ضروری اور اہم مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب قربانی کچھ ہی دن بچ گئے ہیں، اس لیے ان مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ قربانی کے ایام 3 دن ہیں، یعنی قربانی کا جو دن ہے وہ 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اس سے پہلے یا بعد میں قربانی معتبر نہیں ہے، یعنی قربانی کے جو دن ہیں وہ صرف 3 ہیں، 10، 11، 12، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد قربانی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر کوئی 11 یا 12 کو بھی قربانی کرتا ہے تو درست ہے، لیکن 10 ذی الحجہ پہلے دن کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کیا قربانی رات میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو رات میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ روشنی کا انتظام ہو۔ اگر روشنی کا بہترین انتظام ہے جس سے صحیح طریقے سے نظر آئے اور ذبح ہو، تو پھر جو ہے قربانی رات میں بھی درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دن میں کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کہ صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی اس سے پہلے 12 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک کا وقت رہتا ہے، اشراق سے لے کر زوال تک رہتا ہے۔ اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا کہلائی جائے گی، اور اگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی۔ یعنی جو عید الاضحیٰ کی نماز کا جو اصل وقت ہے وہ اشراق سے لے کر زوال تک ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگلے دن جو ہے نماز اگر پڑھی جائے گی تو وہ ادا نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ قضا کے درجہ میں ہوگی۔ اگر عید کی نماز کے بعد خطبہ سے پہلے قربانی کی تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی عید کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد خطبہ سے پہلے ہی کوئی جو ہے قربانی کر لے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر امام نے بھولے سے بلا وضو نماز عید پڑھا دی، پھر عیدگاہ میں مجمع منتشر ہونے کے بعد اسے یاد آیا تو دوبارہ نماز عید کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر مجمع منتشر ہونے سے قبل یاد آ گیا تو عید کی نماز دہرائی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہے، اگر عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لی گئی ہو اور محلوں کی مساجد میں نماز عید میں دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر عیدگاہ میں نماز پہلے ہو گئی اور محلوں کی جو مساجد ہے اس میں تاخیر میں ہے تو عیدگاہ میں نماز ہونے کے بعد قربانی اگر کر لے تو درست ہے۔ جو عیدگاہ میں جب نماز ادا کیے اور اس کے بعد وہ جو ہے قربانی کرے تو دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے ہے، اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی ہے، اگر وہ دوسرے شہر میں قربانی کرا رہا ہے تو اس شہر کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں نماز عید ہوگی، اس کے بعد پھر وہ قربانی کرے گا۔ اسی طریقے سے ہے، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دوسرے شہر میں اگر جانور کم قیمت میں مل رہا ہو تو وہاں پہ ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اگر وہاں جانور کم قیمت میں اچھا جانور مل رہا ہو تو آپ وہاں پہ بھی قربانی کر سکتے ہوں۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اگر زیورات ہے عورت کے پاس اور وہ نصاب تک پہنچ گیا، مثال کے طور پر سونا ہو یا چاندی ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا، جیسے چاندی ہے 52.5 تولہ 612 گرام، گرام کے حساب سے 360 ملی گرام، سونا ہے 87 گرام 480 ملی گرام، اگر اتنا ہے تو نصاب تک پہنچ گیا۔ اب اگر وہ زیورات کا مالک عورت ہے تو اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے، لیکن اگر وہ زیورات کا مالک باپ ہے
یا پھر جو ہے بھائی ہے تو پھر اس کے ذمے ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں 5 افراد ہے اور پانچوں کمانے والے ہیں اور نصاب تک پہنچ جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو قربانی بھی پانچوں پر واجب ہے، الگ الگ ان کو قربانی دینی ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو مسائل بتاتا ہوں، ایک دو لوگ جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یوٹیوب یہ ڈائریکٹلی کوئی حرام کہتا غلط ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا تو بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام کا بیان آتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، ابھی سب سے بڑے مفتی اعظم کہا جاتا ہے، تو وہ بھی حرام کہتے، ان کا بھی بیان آتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی آتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی آتا ہے، مولانا ارشد مدنی وغیرہ کا بھی بیان آتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا تو وہ لوگ ڈائریکٹلی کہتے کہ یوٹیوب میں نہیں ڈالا جائے۔ تو یہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔